السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانع کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وازل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہ واحدا احدا الذی لم يتخذ في عز جلالہ صاحبة ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم بعثه لإنهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيت الذين هم موضع سره وعبة علمه ولد أمره لهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والإبراء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. وہابیت کے سلسلے میں تذکرہ ہو رہا تھا. چند جملے اور عرض کرنا ہے اس سلسلے میں کہ ان کے بے اندازہ جرائم ہیں. پتہ نہیں کتنی مسجدوں کو گرایا انہوں نے، کتنے مقدس مقامات کو تباہ و برباد کیا. خود سن 95 میں جب میں نے حج کیا ہے تو کتنی مسجدیں باقی تھیں وہاں کے اوپر، لیکن اس کے بعد جو پھر حج کے اوپر گیا تو ساری مسجدیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں اور ان کو سڑک میں شامل کر لیا تھا. یہاں تک کہ وہ خندق جس وقت میں گیا ہوں سن 95 تو خندق موجود تھی، جو جنگ خندق ہوئی تھی تو مدینہ کے گرد وہ خندق موجود تھی وہ، اور جس میں رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے کھدائی کی تھی اور پیٹ پر پتھر باندھ کر کی تھی. بہت برے حالات تھے اس زمانے میں، کھانے پینے کی بہت زیادہ کمی تھی. پیٹ پر پتھر باندھ کر رسول اللہ شامل ہوئے تھے اس کھدائی میں. اس سڑک کو پاٹ کر، اس خندق کو پاٹ کر اب سڑک بن چکی ہے اور اس خندق کا کوئی وجود وہاں پر باقی نہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اسی سے طالبانوں کو جو ہے ہمت مل رہی ہے، اسی سے القاعدہ والوں کو ہمت مل رہی ہے، اسی سے جو داعش والے ان کو ہمت مل رہی ہے. اسی طرح سے وہ یہ تمام تنظیمیں بھی ہیں، وہ بھی ائمہ کی قبور اور اصحاب کے قبور اور انبیاء کی جو قبریں ہیں ان کو بھی مسمار کر رہے ہیں. تو ان کے ایسے جرائم ہیں کہ جن کا کوئی تدارک ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نام و نشان ہی مٹ چکا ہے ان کا. اب نہیں پتہ کہ وہ مسجد کہاں کے اوپر ہے. جناب سلمان فارسی کی مسجد کہاں کے اوپر ہے، جناب بلال کی وہ مسجد کہاں کے اوپر ہے، جہاں پر ولادت ہوئی تھی حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی بابرکت جگہ، کیسی بابرکت جگہ کہ جہاں پر ولادت ہوئی ہے وہ اس کا نشان مٹایا گیا. تو یہ مسلمان نہیں ہے، دشمنان اسلام ہے. ہرگز کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس طرح سے رسول اللہ کے آثار مٹا دے، اصحاب کے آثار مٹا دے، اہل بیت کے آثار مٹا دے. یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. یہ مسلمانوں کے بھیس میں ہے، مسلمانوں کی نقاب اڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسے ایسے فتوے ہیں کہ جس سے صرف اسلام کی تصویر مسخ ہو رہی ہے، اسلام کی تصویر گندی ہو رہی ہے. یہ ایسے ایسے فتوے دے رہے ہیں جو مسلمان کو فتویٰ دے ہی نہیں سکتے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یورپ میں اور امریکہ میں اور اٹلی میں اور سب مقامات کے اوپر انہیں نے اپنے مدرسے بنا رکھے ہیں جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو مولوی بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر ان کو پھیلایا جاتا ہے پوری دنیا میں. ہوتے حق میں یہودی ہیں، ہوتے وہ میں عیسائی ہیں، ہوتے وہ غیر مسلم ہیں، لیکن لمبی سی داڑھی بھی ان کی ہے، جبہ بھی ہے، ابا قبا بھی ہے، اور وہ اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جو اسلام کی طرف منسوب ہو جائے، جو مسلمانوں کی طرف منسوب ہو جائے. لہذا اسلام کو بدنام اور برباد کرنے کے لیے پوری سازش، جو بڑی امیہ کی سازش تھی وہی سازش آج رچی جا رہی ہے. اسی بات کو آج وہی کام کیا جا رہا ہے کہ اسلام بدنام ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، اسلام مسخ ہو جائے، اسلام کی صحیح تصویر دنیا تک نہ پہنچے، بلکہ جیسے عیسائی چاہتے ہیں ویسا اسلام، جیسے یہودی چاہتے ہیں ویسا اسلام دنیا تک پہنچے. یہ پوری پلاننگ ہے. اس میں سعودی عرب کے لالچی بادشاہ اور عیاش بادشاہ شریک ہیں، قطر کے حکماء شریک ہیں، کویت کے جو حاکم و شریک ہیں، کیونکہ سب غلام ہیں.
یہ غلام ہیں ان کو. یہاں تک کہ وہاں پر جو لوگ تقریر کرتے تھے اقوام متحدہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے تقریر شروع کرتے تھے عرب والے. وہاں اعتراض کیا گیا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہا کیجیے اپنی تقریر شروع کرتے ہوئے, تو انہوں نے بسم اللہ ترک کر دی. تقریر کی شروعات میں بسم اللہ ترک کر دی. جو نماز میں بسم اللہ ترک کرتے ہیں تو تقریر میں اگر ترک کر دی تو کیا ترک ہے. تو یہ بالکل 100% غلام ہیں اور 100% یہ بگے ہوئے لوگ ہیں, اور دشمنان اسلام سے ان کی سانٹھ گاٹھ ہے, اس کی وجہ سے اسلام کو یہ تباہ برباد کر رہے ہیں. ایک تحریک چلی تھی بنی امیہ کے زمانے میں, ایک عجیب چیز ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, شاید اکثر 99% بچوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی, اور خود میرے خیال میں اہل سنت کو یہ بات نہیں معلوم ہے. عوام کی بات ہو رہی ہے, مولویوں کی بات نہیں ہو رہی. 100% شاید اہل سنت لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ ابن تیمیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ حضرت علی چوتھا خلیفہ نہیں تھے. یعنی اب جو اہل سنت ہمارے لیے تو پہلے امام ہے وہ, لیکن اہل سنت میں تو چوتھے خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ان وہابیوں کی پوری تقریریں ہو جاتی ہیں 2-2 گھنٹے کی, کہیں وہ مولا کا نام ہی نہیں آتا. ارے چوتھا خلیفہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ 3 کے تذکرے کے بعد چوتھے کا تذکرہ کرو بھئی, تذکرہ تو کرو, ذکر تو کرو. اگر چوتھا مانتے ہو تو یہ کیا کہ 3 تذکروں کے بعد تذکرہ ختم, آگے کوئی نام نہیں, آگے کوئی تذکرہ نہیں. تو یہ بنی امیہ کی سازش تھی اس زمانے میں کہ چوتھا خلیفہ امیر شام کو مانا جائے, مولا علی کو نہیں. چوتھا خلیفہ راشد امیر شام کو مانا جائے, مولا علی کو نہیں مانا جائے. یہ پوری سازش تھی, لہذا یہ سازش اب دوبارہ پھر دہرائی جا رہی ہے. ابن تیمیہ کا فتویٰ کہ کیونکہ علی کی خلافت پر اجماع نہیں تھا لہذا علی کو ہم چوتھا خلیفہ نہیں مانتے, علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے ہم, خلیفہ راشدین میں شمار. یہ خلیفہ تھے ہی نہیں رسول کے, وہ رسول اللہ کے خلیفہ تھے ہی نہیں, نہ پہلے نہ چوتھے, کچھ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں پوری تقریر ان کی مولویوں میں گزر جاتی ہیں, 3 تذکروں کے بعد چوتھا تذکرہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں, ٹی وی پہ دیکھ لیں, کہیں بھی کسی محفل میں دیکھ لیں, کسی میلاد میں دیکھ لیں, 3 تذکروں کے بعد بھی چوتھا تذکرہ نہیں ہوتا. مولا کا ابھی اگر چوتھا مانتے ہو تو پھر 3 کے بعد چوتھا تذکرہ تو کرو تم. بھائی ہمارے تو پہلے امام, لیکن چوتھا تذکرہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ابن تیمیہ جو ان کا امام ہے, جو ان کا آقا ہے, جس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ بھی آ کر اس کی تردید کر دیں تو رسول اللہ کی نہیں مانیں گے, ابن تیمیہ کی مانیں گے. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ علی چوتھے خلیفہ نہیں تھے کیونکہ ان کی خلافت کے اوپر اجماع نہیں ہوا تھا. یہ اسی لیے جتنے بھی وہابی ہیں وہ سب حضرت علی کا نام لیتے ہوئے کتراتے ہیں, ان کا نام نہیں لیتے کیونکہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ نہیں تھے, اجماع نہیں ہوا تھا. یہ آج یہ بنی امیہ کے زمانے کی سازش, آج کی بھی سازش ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ سختی سے انہوں نے مخالفت کی تھی اس بات کی کہ امام مولا علی کو اہل سنت چوتھا خلیفہ نہ مانے. انہی نے اور خلفائے راشدین کی فہرست علی کو ہٹا دو. یہ سازش امام احمد ابن حنبل نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ من لم یثبت الامامۃ لعلی فهو اضل من الحمار. ان کا فتویٰ تھا کہ جو, اب ظاہر اپنے عقیدے کے لحاظ سے ان کا فتویٰ تھا کہ جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانتے ہوئے ان کو خلافت راشدین سے ہٹا دے
وہ ایک گدھے سے بھی زیادہ بہکاوا ہے، وہ گدھے سے بھی بدتر ہے، گدھے سے بھی بدتر ہے۔ یہ امام ابن حنبل کا فتویٰ تھا۔ آپ نے کہا من نظم یربی علی ابن ابی طالب الخلافہ فلا تکلموہ فلا تناکحوہ، اگر کوئی علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے تو نہ اس سے کلام کرو نہ اس کے شادی بیاہ کرو، کیونکہ وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے سختی سے اس بات کی مخالفت کی تھی، لیکن آج اسی عقیدے کو پھر اہل سنت میں رائج کروایا جا رہا ہے کہ علی چوتھے خلیفہ نہیں تھے، کیونکہ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے۔ اس سے اندازہ آپ کیجئے کہ مولا علی کی دشمنی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جس کے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں وہ ہے وسیلہ، کیونکہ یہ وسیلہ بناتے ہیں، ائمہ معصومین کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وسیلہ بنانا شرک ہے، وسیلہ بنانا شرک ہے، لہذا یہ جو ہیں وہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں۔ جبکہ سورہ یوسف میں بھی موجود ہے کہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے دعا میں اپنے باپ کو وسیلہ بنایا تھا۔ اگر غیر اللہ کو وسیلہ بنانا شرک ہے تو قرآن میں موجود ہے یہ شرک، یہ شرک قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور بیٹے پہنچے تھے جناب یعقوب خدمت میں کہ یا ابانا استغفر لنا، اے میرے بابا ہمارے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کیجئے۔ تو کیا جناب یعقوب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ استغفار کرو؟ مجھ کو درمیان میں وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ وسیلہ بنانا تو شرک قرآن میں موجود ہے کہ جناب یعقوب کے سارے وہ بیٹے جنہوں نے جناب یوسف کے سلسلے میں جتنی بھی سازشیں کی تھیں وہ سب کے سب جناب یعقوب کی خدمت میں پہنچے تھے، یا بانا استغفر لنا، اے میرے بابا ہمارے لیے آپ وسیلے استغفار بن جائیے۔ اور جناب یعقوب نے جواب دیا تھا سوف استغفر لکم، میں جلد ہی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ بنانا اور وسیلہ بننا یہ قرآن میں شامل ہے، یہ قرآن میں داخل ہے۔ اسی طرح سے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ قرآن نے اعلان کیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن میں یہ شرطیہ طور پر پیش کیا جا رہا ہے، مشروط ہے، جملہ شرطیہ ہے، جملہ شرطیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر یہ رسول اللہ کے پاس آتے جب انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، انہیں گناہ کیا، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب انہوں نے گناہ کیا، جب انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو اگر یہ تمہارے پاس آتے، اللہ سے استغفار کرتے اور رسول کے ذریعے سے استغفار کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بہت زیادہ رحیم اور توبہ کرنے والا پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ اگر تمہیں توبہ کرنا ہے تو رسول کو وسیلہ بنا لو، اگر گناہوں کو معاف کروانا ہے تو ان کو وسیلہ بناؤ، ان کے ذریعے سے تمہاری توبہ قبول ہوگی اور انہی کے ذریعے سے اللہ کی رحمت تم تک پہنچے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آج یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ کا دنیا سے رابطہ ختم ہو چکا ہے، توجہ رہے، ٹھیک ہے، جو ان کا فتویٰ ہے اس کا میں دو جملے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو کسی کی حاجت پوری نہ کر سکتا ہو اس سے مانگنا شرک ہے۔ پوری توجہ رہے، فتویٰ کیا ہے؟ جو تمہاری حاجت نہ پوری کر سکتا ہو اس سے حاجت طلب کرنا
شرک ہے، اس سے حاجت طلب کرنا شرک ہے، کیونکہ رسول اللہ کا رابطہ دنیا سے منقطع ہو گیا، لہذا اب اس سے حاجت طلب کرنا شرک ہے، اب اس سے حاجت طلب کرنا شرک ہے۔ تو اب ملاک کیا ہوا؟ توجہ رہے، بہت سمجھدار مجمع ہے، بافہم مجمع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنا شرک نہیں ہے، طلب کرنا شرک نہیں ہے، اس سے طلب کرنا شرک ہے جو حاجت پوری نہ کر سکتا ہو۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے۔ دیکھیں ملاک، ایک چیز ملاک ہوتی ہے، ایک چیز بنیاد ہوتی ہے، ایک چیز روٹ کہلاتی ہے۔ تو فتوے کا ملاک کیا ہے؟ کیونکہ اس سے حاجت طلب نہیں کر سکتے کہ جو حاجت پوری نہ کر سکتا ہو، اور کیونکہ رسول کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، لہذا ان سے مانگنا شرک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مانگنا شرک نہیں ہے، طلب کرنا شرک نہیں ہے، جو حاجت پوری نہ کر سکتا ہو اس سے طلب کرنا شرک ہے۔ تو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حاجت پوری نہیں کر سکتے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا سے رابطہ باقی ہے، لہذا اگر طلب کرو گے تو حاجت پوری ہو کر رہے گی تمہاری۔ اور اگر ملاک یہی ہے تو پھر دنیا میں ہر ایک سے مانگنا کہ جو حاجت طلب نہ کر سکتا ہو شرک ہو جائے گا، ہر ایک سے مانگنا اور طلب کرنا شرک ہو جائے گا۔ پھر جو آپ ملائم سنگھ سے مانگ رہے ہیں، اگر نہ دے رہا ہے تو شرک ہو جائے گا۔ آپ جو راجناتھ سنگھ سے مانگ رہے ہیں، نہیں دے رہا ہے تو شرک ہو جائے گا۔ مودیت جانا شرک ہو جائے گا، لیکن وہاں بھی جا رہے ہیں اور یہاں بھی جا رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، مگر رسول سے طلب کرنا شرک اور بدعت ہے۔ آپ دیکھیں، بس ایک چیز عرض کر کے اور آپ کی زحمت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز اور عرض کرنا جو بہت ضروری ہے۔ ابو علی سینا بہت مشہور فلسفی، اس نے انسان اور جانور میں جو فرق لکھے ہیں، بہت سے فرق لکھے اس نے، انسان اور جانور میں کیا فرق ہے۔ بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا عالم، اور بہت خوبصورت بات اس نے لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہی دلیل کے طور پر اس نے کہا کہ جانور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے کھانے کے سامنے سر جھکاتا ہے، اپنے رزق کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ بھینس چارے کے لیے سر جھکاتی ہے، گھوڑا گھاس کے لیے سر جھکاتا ہے، پرندہ دانے کے لیے سر جھکاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رزق کے سامنے اس کا سر جھکتا ہے، رزق کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے۔ لیکن کیونکہ انسان کے لیے اعلان ہوا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو بزرگی و بلندی عطا کی ہے، تو اب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ انسان اپنے رزق کے سامنے سر جھکائے، تو رزق کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے بلکہ رزق خود بلند ہوتا ہے۔ رزق خود بلند ہو کر اس کے دہن تک آتا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پالنے والے ارے روٹی کو حکم دے دے کہ اڑ کر دہن تک پہنچ جائے، نوالے کو حکم دے دے کہ خود بخود اونچا ہو کر دہن تک پہنچ جائے، لیکن قدرت نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ ہم اختیار نہیں کریں گے، بلکہ وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ اختیار کرو۔ ہم نے دو ہاتھوں کو تمہیں اسی لیے دیا ہے کہ انہی ہاتھوں کے وسیلے سے لقمہ بناؤ، یہ لقمہ اٹھ کر تمہارے دہن تک پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لقمے پر تم وسیلے کے محتاج رہو، ہر لقمے پر تم وسیلے کے محتاج رہو، ہر لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو۔ دو ہاتھ دیے تاکہ ان کا وسیلہ بناؤ، دو پیر دیے تاکہ ان کو وسیلہ بناؤ، دو ہونٹ دیے تاکہ بولنے کے لیے وسیلہ بناؤ، دو آنکھیں دی تاکہ دو آنکھوں کو دیکھنے کے لیے وسیلہ بناؤ، دو کان دیے تاکہ ان دو کانوں کو سننے کے لیے وسیلہ بناؤ، ناک کو دو نتنے دیے تاکہ زندگی کا وسیلہ بنے،
ان کے ذریعے سے ساتھ پہنچے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ایک وسیلہ نہیں رکھا، دو وسیلے رکھے ہیں۔ لہذا میدان حشر میں بھی صرف قرآن کے ساتھ نہ جانا، بلکہ دو وسیلوں کے ساتھ آنا، قرآن بھی ہونا چاہیے، اہل بیت بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا بہت سخت مسئلہ جو اس وقت ابھرا ہوا ہے، پھر دوبارہ ابھرا ہے، وہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ میں چاہتا ہوں 2 جملے اس پر بیان کر دیا جائے کہ اس وقت ایک عالم دین ہے کانپور میں، اسے توبہ کروائی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ایک نشست میں 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی، لہذا ان سے کہا گیا کہ آپ توبہ کیجئے اللہ، اور دوبارہ پھر کلمہ پڑھیے، اور دوبارہ پھر مسلمان ہو جائیے آپ، کیونکہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ صاحب یہ 3 طلاقیں ایک وقت میں جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک نشست میں ناجائز ہیں، خلاف اسلام ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف سنت رسول اللہ۔ دیکھیے صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جو عالم اسلام میں سب سے معتبر سمجھی جاتی ہیں، بلکہ سیاہ ستہ میں سبھی معتبر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو صحیح مسلم میں روایت موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم میں جناب ابن عباس سے روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ وابی بکر وسنتین میں خلافت عمر طلاق الثلاث الواحدہ۔ رسول اللہ کے زمانے میں، خلافت اول کے زمانے میں، اور حضرت عمر کی 2 سال کی خلافت کے دوران 3 طلاقوں کو ایک طلاق مانا جاتا تھا۔ 3 طلاقوں کو ایک طلاق مانا جاتا تھا۔ یہ خلیفہ دوم کا اجتہاد تھا کہ انہی نے کہا نہیں 3 طلاقوں کو ایک وقت میں 3 طلاقیں مانا جائے گا، بلکہ اگر جمع کا صیغہ بھی استعمال کر دیا گیا تو اس کو بھی ضروری نہیں کہ 3 مرتبہ کہے طلاق طلاق طلاق، 3 مرتبہ کہے طلاق طلاق طلاق، بلکہ صرف 1 مرتبہ کہے کہ طلقتک ثلاثاً، یہ بھی 3 مرتبہ مان لیا جائے گا، یہ بھی 3 مرتبہ مان لیا جائے گا، کیونکہ یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اب حلالہ کی ضرورت ہو جائے گی، اور وہ دوسری شادی کرے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ، اور بہت سے اس میں شرائط جو بیان بھی نہیں ہو سکتے، کہ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی مر جائے، اپنی مرضی سے طلاق دے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ہے صحیح مسلم میں موجود کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی تھی، 2 سال 3 سال تک حضرت عمر کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ بعد میں جب طلاقیں زیادہ ہونے لگی تو اجتہاد کیا حضرت عمر نے کہ بھائی یہ 3 طلاقوں کو بار بار کہی جائیں، 3 بار ایک ساتھ ایک نشست میں بیٹھ کر، ایک نشست میں ایک ساتھ اگر 3 طلاقیں کہہ دی جائیں تو 3 طلاقیں مانی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ زمانہ رسالت میں تھا، نہ زمانہ خلافت اول میں تھا، نہ قرآن میں یہ موجود ہے، بلکہ یہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، قرآن کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، سیرت رسول اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، لہذا یہ اجتہاد نہیں تھا، خطا اجتہادی تھی، یہ خطا اجتہادی تھی۔ لہذا جو کہہ رہا ہے کہ یہ طلاق جو ہے وہ غلط ہے، اس کو توبہ نہیں کرنا چاہیے، جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے وہ توبہ کریں، کیونکہ خلاف قرآن مجید بھی ہے، خلاف سنت رسول اللہ بھی ہے۔ اور دوسری چیز، ایک مرتبہ بمبئی میں مجھ سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے کہی
میں نے کہا کہ یہ بتائیے مجھے، وہاں انٹرویو لیا جا رہا تھا، یہ بتائیے مجھے کہ اگر کسی نے 3 قتل کیے ہوں اور عدالت یہ سزا دے کہ اس کو 3 بار پھانسی دی جائے، تو یہ کیا حکم عدالت صحیح ہوگا؟ 3 قتل کیے تو 3 بار سزا ملنا چاہیے، اسے 3 پھانسیاں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 پھانسیاں ممکن ہیں؟ کیا دوبارہ لاش کو چڑھایا جائے گا؟ جب ایک بار پھانسی ہو گئی تو دوبارہ پھر پھانسی نہیں ہو سکتی جب تک اس کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے، اس میں دوبارہ روح نہ پھونکی جائے، اس وقت تک دوبارہ پھانسی نہیں ہو سکتی۔ جب ایک بار طلاق دے دی، پوری توجہ رہے، جب ایک بار طلاق دے دی تو وہ زوجہ ہی نہیں رہی۔ طلاق کے لیے زوجیت ضروری ہے، جب وہ زوجہ ہی نہیں رہی تو اب یہ دوسری طلاق آپ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ دوسری طلاق کس کو دے رہے ہیں؟ جب تک وہ زوجہ کے حکم میں نہ آئے اس وقت تک دوسری طلاق نہیں ہو سکتی، اس وقت تک دوسری طلاق نہیں ہو سکتی جب تک زوجہ کے حکم نہ آئے۔ اسی لیے ہمارے اماموں کا حکم ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کرے تاکہ زوجہ کے حکم میں آئے، اور اگر عدت طلاق ختم ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرے تاکہ زوجہ کے حکم آئے، تب دوسری طلاق ہو سکتی ہے، تب دوسری طلاق ہو سکتی ہے۔ اور تفسیر یہ تو میں نے بیان کر دی، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مصر کے بہت بڑے عالم رشید رضا جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی تفسیر المنار ہے، اس میں انہوں نے آیہ طلاق کے ذیل میں یہی بات لکھ دی، یہی بات لکھی جو میں نے بیان کی تھی، یہی بات انہوں نے تحریر فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم کی حدیث کا بھی حوالہ دیا، مسند امام احمد ابن حنبل کا بھی حوالہ دیا، صحیح نسائی کا حوالہ بھی دیا کہ ان تمام کتابوں میں روایت موجود ہے جناب ابن عباس سے کہ رسول اللہ کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی، لہذا یہ 3 طلاقیں درست نہیں ہے ایک نشست میں، کیونکہ طلاق کے لیے زوجیت ضروری ہے، اور جب طلاق کے بعد وہ زوجہ رہی نہیں تو اب تم طلاق دے کس کو رہے؟ لہذا یہ ایک بہت بڑی مصیبت میں جو مبتلا کیا گیا آج سے 1400 سال پہلے، آج تک مسلمان اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اس جال میں آج تک مسلمان اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور جال سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اگر در اہل بیت سے وابستہ رہے ہوتے تو کسی قسم کی کوئی مشکل کو شریعت میں پیدا نہ ہوتی، در اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ ارے مشکل کشا کے در کو چھوڑو گے تو مشکلوں ہی میں تو پھنسو گے۔ لہذا یہ طلاق جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، نہ قرآن کے لحاظ سے اور نہ سنت رسول اللہ کے لحاظ سے۔ پھر جلدی سے عرض کر دوں کہ حکومت کی طرف سے جو پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے جو بچے جیل میں ہیں ان کے اوپر گینگسٹر لگانے لگ رہا ہے، تو کل معلوم ہوا کہ ان کے اوپر گینگسٹر لگا دیا گیا ہے۔ اس قوم کو بالکل بے بس محسوس کیا جا رہا ہے، بالکل بزدل اور بالکل ہی جو ہے وہ بے سہارا محسوس کر کے اس طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ خاموشی رہی، اگر اسی طرح سے دیکھیں ظلم کرنا جس طرح سے حرام ہے، جس طرح سے ظلم کرنا حرام ہے، اسی طرح سے ظلم برداشت کرنا بھی حرام ہے۔ ظلم کرنا صرف حرام نہیں ہے، ظلم برداشت کرنا بھی۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق ظلم کے سلسلے میں لڑائی لڑے، یہ ضروری ہے، یہ لازم اور واجب ہے۔ لہذا ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے ہماری قوم کو، ورنہ خواتین کی بھی نوبت آ جائے گی، پھر علماء کی نوبت آ جائے گی جب وہ دیکھیں گے کہ قوم میں خاموشی طاری ہے، بالکل دب گئے ہیں، کچل گئے ہیں، تو پھر یہ اور آگے بڑھیں گے۔ جو خواتین نامزد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، جو علماء نامزد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ لہذا اس میں عوام کو آگے آنا چاہیے اس سلسلے میں، اس کے لیے کوئی تحریک بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے دونوں جلسوں میں عرض کیا، درگاہ کے جلسے میں بھی اور چھوٹے امام باڑے کے جلسے میں بھی، اگرچہ چھوٹے امام باڑے کے جلسے میں کم مجمع آیا تھا، بے توجہی کا
وہ شکار ہو گیا تھا وہ جلسہ، لہذا ہم پر کوئی الزام نہ رکھا جائے، ہماری جتنی طاقت ہے ہم عمل کر رہے ہیں، ہماری جتنی قوت ہے ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر عوام نے ساتھ نہیں دیا تو بھگتنا عوام ہی کو پڑے گا۔ لہذا اس سلسلے میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اسی لیے جو دفتر انجمن کے ہیں وہاں نام لکھوائیے، یا جو قومی وکاس مند کے دفتر ہیں مفتی گنج میں بھی ہے درگاہ، وہاں بھی نام لکھائیں، جوان نام لکھائیں، اور گرفتاری کے لیے یہ ایجیٹیشن شروع ہونا چاہیے کہ تم نے 6 کو گرفتار کیا ہے، ہم 6000 دے رہے ہیں تمہیں، ہم 10,000 دے رہے ہیں تمہیں، ہم 15,000 دے رہے ہیں تمہیں، مولویوں کا انتظار نہ کیجیے، نہ کبھی آئے ہیں اور نہ کبھی آئندہ وہ آئیں گے۔ اس سلسلے میں وہ امام زمانہ کو جواب دیں، جو مناسب سمجھیں گے وہ امام کو جواب دیں گے، وہ جانے اور امام زمانہ جانے، لیکن ہم جو اپنا فریضہ ہے وہ انجام دے رہے ہیں، ہم جو اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو آپ کا فریضہ ہے وہ آپ انجام دیجیے، کیونکہ یہ جائیداد وقف کی جب کہا گیا پرسنل معاملہ ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ پرسنل معاملہ ہے، وہ مکار ہے، وہ حکومت کا ایجنٹ ہے، وہ اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہے جو کہتا ہے معاملہ پرسنل ہے۔ یہ امام زمانہ کی جائیداد کا معاملہ ہے، یہ امام کی جائیداد ہے جس کو بچانے کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، جس کے لیے لاٹھیاں کھائی جا رہی ہیں، جس کے لیے جیل جایا جا رہا ہے، یہ امام کی جائیداد، اس میں کوتاہی کر رہے ہو، اس میں لاپرواہی کر رہے ہو، لہذا جواب دہ ہوگا، ایک ایک فرد جواب دہ ہوگا اس سلسلے میں، ایک ایک فرد جواب دہ ہوگا اس سلسلے میں، اگر اس سلسلے میں کوتاہی ہو۔ مجھ میں جتنی طاقت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے رات میں جاگنا منع، زیادہ سفر کرنا منع، زیادہ ٹینشن منع، سب چیزیں منع ہے، لیکن ہر لمحے ٹینشن رہتا ہے، ہر لمحے ٹینشن رہتا ہے، کس وقت طبیعت خراب ہو جائے کچھ نہیں پتہ، دواؤں کے ذریعے سے بہرحال وہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہ کہ بالکل میرے لیے آنا کسی بھی ایجیٹیشن میں مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر جگہ حاضر رہوں، کیونکہ مسئلہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہے، مسئلہ ہمارے آقا اور مولا کا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونا چاہیے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ عوام مولوی نہیں آ رہے ہیں۔ ایک انجمن کے ایک عہدیدار نے یہ بات کہی کہ سارے مولانا جب پلیٹ فارم پہ آئیں گے تب ہم بھی آئیں گے۔ ایک انجمن کے ایک عہدیدار نے یہ بات کہی، بس، اور انجمنوں نے نہیں کہی۔ ایک انجمن کے ایک عہدیدار نے بات کہی کہ سارے مولانا پلیٹ فارم پر آئیں گے تب ہم آئیں گے، شرط ایسی لگ دی جو قیامت تک پوری نہ ہو سکے، جو امام کے زمانے بھی لوگ امام سے کہیں گے ارے آپ کو تشریف لے آئے، ہم تو موجود تھے، تو امام کے ساتھ بھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوں گے تو میرے ساتھ کہاں آ جائیں گے؟ میرے ساتھ تو شرط ایسی رکھی اس شخص نے جو کبھی پوری ہی نہ ہو۔ اور یہی انجمن تھی کہ جب علی کانگریس کے سلسلے میں، عزاداری کے سلسلے میں، علی کانگریس کے سلسلے میں جب ایجیٹیشن کے لیے ان کے محلے میں گئے تھے تو انہوں نے کہا کیا نوٹنکی کرنے یہاں آئے ہوئے ہو؟ یہ عزاداری کے زمانے میں جملے کہے تھے، اس نے عزاداری کے زمانے میں جملے کہے تھے، یہ گورنمنٹ کے ایجنٹ ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کے ایجنٹ ہیں، یہ پولیس کے پیڈ مخبر ہیں، جیسے جملے کہتے ہیں، یہ پولیس کے پیڈ مخبر ہیں، جس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ یہاں یہ نوٹنکی کرنے کہا ہے، جاؤ اپنے محلے جاؤ۔ تو یہ ایسے خبیث ہیں کہ جو امام کے ساتھ نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوں گے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب والد مرحوم کے زمانے میں ایجیٹیشن چل رہا تھا، میرا نہیں تھا ایجیٹیشن، ان کے زمانے کا ایجیٹیشن تھا۔ تب مجھے وہ جملے یاد ہیں، میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لکھنؤ یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹ شپ تھی، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے یہ، تو اسی انجمن کے اسی عہدیدار نے یہ بات کہی ہے۔ تو ایسے جب خبیث لوگ موجود ہوں، ایسے جب حکومت کے ایجنٹ موجود ہو تو اس سے کوئی توقع رکھنا بالکل فضول ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ایسی ذلت و رسوائی ہوگی کہ جس سے جو دامن سے داغ کبھی مٹ نہیں پائے گا۔ اگر خواتین خدا نخواستہ گرفتار ہو گئیں، اگر علماء گرفتار ہو گئے تو قوم پر وہ داغ لگے گا جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔
لہذا اس سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور یہاں کے اوپر ثبات قدم کا ثبوت دینا ہوگا۔ پھانسی پہ چڑھا دیں گے کیا؟ توپ سے اڑا دیں گے کیا؟ اتنا ڈر کہے گا، اتنا خوف کہے گا؟ کربلا میں بھی ہوتے تو اسی طرح سے ڈر کر بھاگ رہے ہوتے، اسی طرح سے امام کا ساتھ چھوڑ رہے ہوتے۔ تو یہاں معمولی سی زحمت برداشت نہیں کر رہے ہو تو وہاں تینوں تلواروں کا زخم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو میدان میں جمع ہوا ہے وہ کربلا میں بھی جمع ہوا ہوتا ہے، اور آج جو راہ فرار اختیار کر رہا ہے وہ بھی امام کو چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میدان میں آئیے، میدان عمل میں آئیے، حکومت کے گھٹنے ٹک جائے۔ آپ دیکھیں عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر عوام ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی انشاءاللہ۔ لہذا اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم پر دعا ہیں کہ جلد سے جلد ہمارے دشمنوں کو شکست ہو، اوقاف خوروں کو شکست ہو، حکومت ہمارے مطالبات پورے کرے۔ پالنے والے ہمارے علماء اور مولویوں کے دل میں اتنی طاقت دے دے کہ حکومت کی مخالفت کا ڈر ان کے دل سے نکل جائے اور وہ قوم کے ساتھ آ جائیں، بجائے حکومت کا ساتھ دینے کے، ڈی ایم کا ساتھ دینے کے، ایس ایس پی کا ساتھ دینے کے بجائے قوم کے ہمدرد و وفادار بن جائیں۔ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔